اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاء العلي وشرح صدورنا بمعرفة الولي وملأ قلوبنا بحب العلي وابقى أعيننا في غم العلي. الصلاة والسلام على النبي والعلي وعلى أب العلي وعلى جد العلي وعلى زوجة العلي وعلى أبناء العلي وعلى بنات العلي وعلى شيعة العلي وعلى أنصار العلي وعلى محب العلي ومحب العلي ولعنة الدائمة على أعداء العلي. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ حضرات کا اس مجلس اعزاز میں آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. جن مومنین نے بھی اس مجلس اعزاز کو برپا کرنے میں حصہ لیا ہے خداوند کریم ان کے رزق و روزی میں برکت عطا فرمائے. ان کو سوائے غم حسین کے کوئی اور غم نہ دے. مجلس کی قبولیت واسطے پھر بھی مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے. اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر کو شروع کروں، آج حالات حاضرہ کے حساب سے چاہتا ہوں کہ کچھ تمہید میں جملے عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں. ہر جگہ ہر عام آدمی، ہر خاص آدمی کے زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں. کچھ کو شعور ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں، اور کچھ بے شعوری میں کہتے ہیں. وہ الفاظ ہیں تو حقیقت میں بہت، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آنے کے لیے فقط خاص الفاظ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا، کچھ شعور میں کہتے ہیں، کچھ لاشعوری میں کہتے ہیں، کچھ یہ سمجھ کر کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے جو کہا لہذا ہم بھی کہہ رہے ہیں. کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کام جو بدر و حنین میں، خیبر و خندق میں جناب امیر علیہ السلام نے کیا، اگر خدا چاہتا تو کسی مچھر سے لیتا تو لے سکتا تھا، لہذا اس میں خدا علی کی کیا فضیلت ہے. حقیقت میں یہ جرت کے الفاظ ہیں. ایسے الفاظ بولنا ولایت کے شان میں، امامت کے شان میں یہ الفاظ زیبا نہیں دیتے. کہ علی کی فضیلت کیا ہے کہ خدا تو قادر ہے نا، مان لیا قادر ہے، اگر وہی کام معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد علی بن ابی طالب سے نہیں مچھر سے لیتا تو لے سکتا تھا، لہذا اس میں علی کی فضیلت کیا ہے. تو میں اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ یہ وہ کام جو تمہارے باپ نے کیا، اگر وہی کام خدا مچھر سے کرواتا جس کا نتیجہ تو ہوتا تو تیرے باپ کی کیا فضیلت تھی، مچھر کی فضیلت ہے نا. توجہ چاہتا ہوں، یہی شخص ہزارہا سوالات ہم پر کرتا کہ مچھر میں شعور نہیں ہے، مچھر میں عقل نہیں ہے، مچھر اشرف المخلوقات نہیں ہے، لہذا یہ کام کیسے کر سکتا ہے. یہ سوالات تو اپنے باپ کر آیا تو کر سکتا ہے، یہ علی بن ابی طالب پر نہیں کیے. حقیقت میں تو علی کو ایسے الفاظ سے تشبیہ دے کر علی کی شان کو کم نہیں کرتا، تو اپنی اوقات اور حیثیت بتانا چاہتا ہے. اگر بولیں گے تو میں پڑھوں گا نا.
اور یہ بات ایسے لوگوں سے بعید بھی نہیں ہے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قیامت میں آئیں گے گوہ کے پیچھے ہوں گے، گوہ سمجھے، گوہ کے پیچھے ہوں گے اور گوہ ان کی امام ہوگی۔ انشاءاللہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو مچھر کے پیچھے ہوں گے اور مچھر ان کا امام ہوگا۔ اصل یہ کلمات کیوں جرت پیدا ہوتی ہے ہمیں کہنے میں؟ کہاں یہ خلل ہے کہ ہم ایسے الفاظ کہتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اصل یہ ہے کیا اسباب ہیں جو ہم ایسے الفاظ نازبہ کہتے ہیں؟ تو یہی حالات، یہی سوالات، چلو چلتے ہیں باقر العلوم کے دروازے پر۔ یبن رسول اللہ، توجہ کریں تو مولا کہ میں خطبے کا چند الفاظ آپ کے حضرات کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یبن رسول اللہ، کچھ لوگ ہیں جو ہم میں سے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، اٹھتے بیٹھتے لباس ہر چیز ہماری ہے، پھر بھی جب آپ کے فضائل کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ مولا یہ کیوں؟ کیا سبب ہے؟ کہاں گنجائش ہے؟ کہاں خلل ہے؟ بصائر الدرجات سے رواج پڑھ رہا ہوں تو مولا فرماتے انی اعجب من قوم، مجھے بھی ایسے لوگوں پر تعجب ہے۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو توجہ کے ساتھ سنیں، اور یہ مولا کے کلمات جس کی دل میں اترے وہ دل سے بولے، جس کی دل سے اترے وہ علی جانے، خود جانے، خاموش رہے، اس کی مرضی ہے۔ انی اعجب من قوم، مجھے بھی ایسے لوگوں پر تعجب ہے۔ یتولوننا، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے تولا کرتے ہیں، وہ یجعلوننا ائمۃ، اور ہمیں امام بھی مانتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، یتولوننا، ہم سے محبت کی دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہمیں امام بھی مانتے ہیں۔ وَيَصِفُونَ بِأَنَّ طَاعَتَنَا مُفْتَرَضَةٌ عَلَيْهِمْ كَطَاعَةِ اللَّهِ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ توجہ دیکھو، یہ وہی حالات اور تقاضے ہیں جو ہمارے ساتھ آج کل موجود ہیں۔ امام بھی مانتے ہیں، تولا بھی کرتے ہیں، اور ہماری اطاعت کو خدا کی اطاعت بھی سمجھتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ مولا پھر آپ کو تعجب کہاں ہوا؟ یہ جب تولا بھی کرتے ہیں، آپ کی امامت کو بھی مانتے ہیں، آپ کو خدا کی اطاعت سمجھتے ہیں، آپ کی اطاعت کو، پھر یہ تعجب کہاں ہے؟ مولا فرماتے ثم یقصرون حجتہم، اس کے ہر چیز ماننے کے بعد بھی اپنی ہی ان باتوں سے مکر جاتے ہیں۔ وَيَقْسِمُونَ أَنفُسَهُمْ، اور پھر اپنے آپ سے لڑتے ہیں کہ شاید میں نے یہ جو جملہ کہا کہ علی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، شاید غلو کر گیا میں۔ توجہ توجہ، وَيَقْسِمُونَ أَنفُسَهُمْ، اپنے ہی آپ سے لڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں شاید میں نے یہ جملہ کہا کہ علی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، شاید میں غلط میں نے کہا اور میں غلو کر گیا اس میں نے جو کہا کہ ان کے ساتھ تولا میں کرتا ہوں، شاید میں نے غلو کیا، غلط کہا، ان کو امام بنایا، ہو سکتا ہے یہ امام نہ ہو، کوئی اور ہو۔ مولا یہی بات ہے تعجب کی، تو پھر یہ خلل کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، مولا ساری اس تمہید کا نچوڑ دے رہا ہوں۔ مولا خلل کہاں ہے؟ خلل کہاں ہے کہ یہ آپ کو امام بھی مانتے ہیں، تولا بھی کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کو اطاعت خدا بھی مانتے ہیں، پھر یہ آخر کیوں مکر جاتے ہیں ایسی باتیں کرنے کے بعد؟ مولا فرماتے ہیں بِضَعْفِ قُلُوبِهِمْ، ہمارے فضائل کسی ایرے گہرے کو نہیں بھاتے، ان کی دلوں کا امتحان لیا ہوا نہیں ہے۔ ہماری فضائل کو سننے کے لیے وہ دل چاہیے جن دلوں سے خدا نے امتحان لیا ہے۔ وَيَنْقُصُونَ حَقَّنَا، پھر جب فضیلتیں سنتے ہیں تو ہمارے حق میں نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے فقط یہ تمہید باندھی تاکہ خدا نہ کرے کہ ہم ان ایسے لوگوں میں سے ہوں، تو جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں
کہ علی بن ابی طالب کی شان اور حقیقت اور منزلت کیا ہے، تو اس لیے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سارے علماء بیٹھے ہیں، ترجمہ سب کو آتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں وہی ترجمہ کروں جو میں نے ائمہ معصومین کی روایات سے اخذ کیا ہے، مفہومی ترجمہ۔ الم ترو ان اللہ سخر لکم، کیا تم نے نہیں دیکھا، جبکہ دیکھا بھی ہے، کیا تم بصیرت کے ساتھ بصارت سے بھی چلے گئے، جبکہ تم نے دیکھا بھی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے کائنات کو الم ترو ان اللہ سخر، مسخر بنایا ہے، ما فی السماوات، ہر اس چیز کو جو آسمان میں ہے۔ بھئی آسمان میں کتنی چیزیں ہیں، گننے سے زیادہ ہیں، ما فی السماوات و ما فی الارض، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے مسخر فرمایا ہے ان چیزوں کو۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور میں نے تم پر نعمتوں کو تمام کیا، وہ نعمتیں کچھ ظاہری ہیں اور کچھ باطنی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں۔ مجادلے کی معنی ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ تو خدا کا کام ہے، فلاں کیسے کر سکتا ہے۔ من الناس من یجادل فی اللہ، مجادلہ کرتے ہیں، بس مجادلہ کرتے ہیں، بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدا ہے، نہ ہی کتاب منیر ہے۔ یہ آیت کا صاف اور ظاہری ترجمہ ہے۔ اس آیت میں خدا نے تین پہلو بیان کیے، تین موضوع بیان کیے ہیں۔ ایک وہ جن کے لیے کائنات کو مسخر کیا، ایک دوسرا موضوع کہ خدا نے تم پر نعمتیں تمام کی جو کچھ ظاہری ہیں اور باطنی ہیں، اور تیسرا موضوع یہ ہے کہ لوگ بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کتاب منیر کے خدا کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں۔ اب ان تین موضوع میں سے میرا موضوع فقط پہلا ہے کہ وہ کون ہیں جن کے لیے خدا نے کائنات کو مسخر کیا ہے، اور انشاءاللہ جب موقع ملا تو بتاؤں گا کہ وہ خدا کی نعمت کیا ہے جو کبھی ظاہری ہے اور باطنی ہے، اور اس آخری آیت کے حصے میں وہ کون ہیں جو ہدا بھی ہیں، جن کے پاس علم کتاب منیر بھی ہے، اور جو علم کا دروازہ اور علم بھی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ سب سے پہلے کہ اس تسخیر کی معنی کیا ہے، خدا نے فرمایا الم ترو ان اللہ سخر لکم، ایک ظاہری معنی ہے یعنی آپ کے کنٹرول میں رکھی، آپ کے تابع بنائی، اور ہے بھی معنی یہی، لیکن دو مدرسے ہیں، ایک مدرسے صحابہ اور مدرسے اہل بیت۔ مدرسے صحابہ کے نزدیک جو اس کی معنی کی گئی ہے، انشاءاللہ لطف ہوگا، اب توجہ سے سنیں گے اور یہ گرمی بھی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ تسخیر کی معنی مدرسے صحابہ کے نزدیک جو ہے کہ جو آسمان میں ہے خدا نے ان کو مسخر بنایا، آسمان میں سورج ہے، اس کی روشنی ہمارے ہاں پہنچتی ہے، یہی تو تسخیر کی معنی ہے۔ یہ چاند اپنی روٹین سے آتا جاتا ہے، ہمیں تاریخ کا پتہ لگتا ہے، یہی اس کی تسخیر ہے۔ زمین اپنی فصل اگاتی ہے، ہم کھاتے ہیں، یہ اس کی تسخیر ہے۔ اور اسی طرح ہر چیز کی انہوں نے اپنی اپنی معنی کی جو ان کی روٹین ہے، اس کو بھائی روٹین کہتے ہیں، تسخیر نہیں کہتے۔ تو یہ تسخیر ہے کیا؟ چلو چلتے ہیں قرآن کے پاس کہ تسخیر کی معنی کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَانَ حَيْثُ أَصَابَ۔ جناب سلیمان کے لیے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے سلیمان کے قبضہ قدرت میں ہوا کو دے دیا، اور جب چاہتا ہے ہوا اس کے امر کے پیچھے چلتی ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، ہم نے کنٹرول میں دی ہے ہوا جناب سلیمان کے، تجریب امر ہی، جب وہ امر کرتا ہے تو وہ چلتی ہے،
جہاں چاہتا ہے وہاں جاتا ہے، جب روکتا ہے وہ رکتی ہے کیونکہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ یہ اس آیت سے تسخیر کی معنی واضح ہو گئی کہ تسخیر کی معنی ہے اتباع، کنٹرول میں رہنا، فرما بردار رہنا۔ پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف، ہم روز پڑھتے ہیں خصوصاً سفر کرتے وقت، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، برکت ہے وہ ذات جس نے میرے کنٹرول میں اس سواری کو رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب توجہ چاہتا ہوں، برکت ہے وہ ذات جس نے میرے کنٹرول میں اس سواری کو رکھا۔ کنٹرول کی معنی سمجھ میں آ رہی ہے؟ کنٹرول کی معنی ہے کہ جب چاہوں چلاؤں، جب چاہوں روکوں، جب چاہوں موڑوں، جب چاہوں کچھ بھی کروں، کیونکہ خدا نے میرے کنٹرول میں دی ہے اس سواری کو، اس گھوڑے کو، اس اونٹ کو، اس کار کو میرے کنٹرول میں خدا نے کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب تسخیر کی معنی واضح ہو گئی کہ تسخیر کی معنی ہے کنٹرول میں، جب چاہے جہاں چاہے جب چاہے چلائے، تو مولا امیر فرماتے ہیں ان اللہ سخر لی سماءہ وارضہ وما فیہما وما بینہما، خدا نے کائنات میرے لیے اس طرح مسخر کی ہے جس طرح گھوڑا شہ سوار کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اب جس کی دل میں اترے گی بولے گا وہی۔ میرے کنٹرول میں دی ہے کائنات کو کہ جب چاہوں جیسے چاہوں چلاؤں، فقط میرے کنٹرول میں نہیں۔ مولا فرماتے ہیں وَأَجْبَرَهُمْ یعنی اجبر ما فی السماوات وما فی الارض، ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اس کو مجبور بنایا ہے بطاعت محمد و آل محمد۔ فقط علی کے کنٹرول میں نہیں، ہم 14 کے کنٹرول میں ہیں۔ خدا نے کائنات کو کنٹرول میں رکھا ہے ان کے لیے۔ اب میں جو بھی روایت پڑھوں گا، ویسے تو میری بھی عادت ہے کہ کسی حوالے کے بغیر نہیں پڑھتا۔ اگر کسی بھائی کو شک و شبہ، مناظرے کا، مجادلے کا شوق ہو کہ یہ روایت یعنی علم رجال کے حساب سے ضعیف ہے، تو میں وہاں تک بھی ذمہ داری رکھتا ہوں۔ یعنی علم رجال سے ہو کر پھر میں نے یہ بعد میں روایتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام موسیٰ بن جعفر سے روایت ہے، صلوات پڑھیے محمد والے امام موسیٰ بن جعفر فرماتے ہیں کہ جاء قوم من المنافقین الی النبی، تفسیر امام حسن عسکری، منافقین کی قوم آئی نبی کریم کے پاس، وقالوا نحن نعتذر ان بیعت علی وان نصرتہ باموالنا ورجالنا، ہم معذرت چاہتے ہیں کہ علی کی بیعت کریں، علی کی نصرت کریں رجال سے اور اموال سے۔ توجہ چاہتا ہوں، وجہ رحمت چینج ہوا، وجہ رحمت پر ایک غصہ نمودار ہوا۔ فقال اتعلمون فی من تتکلمون، کیا تمہیں پتا ہے کس کے بارے میں بول رہے ہو؟ یا اہل المردت والنفاق، اے لبادہ دین میں رہ کر بے دینوں، توجہ چاہتا ہوں، یا اہل المردت والنفاق، لبادہ دین میں رہ کر بے دینوں، تمہیں پتا ہے کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ یہ توجہ رسالت کے کلمات ہیں، یہ مردہ کی معنی کیا ہے؟ یہ اہل المردہ یا اہل المردہ، یہ اکثر لفظ استعمال ہوتا ہے امام معصوم کے خطبات میں، اس کی معنی حقیقی کیا ہے؟ میں نے تو ایک مفہومی ترجمہ کر دیا کہ یا اہل المردہ والنفاق، دین کے لبادے میں رہ کر بے دینوں۔ یہ تھے کون؟ تھے وہی جو رسول کے ساتھ مکہ سے نکلے سے مدینے میں ساتھ تھے، جنگوں میں ساتھ تھے، یعنی یہ مسلمان تھے، انہوں نے جہاد کیا، حج پڑھا،
زکات دی، نمازیں پڑھی، ہر چیز اس میں تھی، ان میں تھی، پھر بھی منافق تھے. کیوں؟ اس لیے ان کی جو بھی عبادتیں تھی فقط جنازہ تھا، عبادتوں کا جنازہ تھا. ان عبادتوں میں روح نہیں تھی، کیونکہ روح عبادت ہے علی بن ابی طالب. اور خصوصاً میں یہ جملہ عرض کرنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا، اور کہ یہ علی روح عبادت ہے. کیونکہ اگر نماز جسم ہے تو علی روح ہے، حج جسم ہے تو علی روح ہے، روزہ جسم ہے تو علی روح ہے، صوم سیام زکات جسم ہے تو علی روح ہے، نماز جسم ہے تو علی اس کا روح ہے. میرے عزیزو، آج کل ہمارے ملک میں کچھ لوگ علی کے نام پر علی والوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کو فرق بتانا چاہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب روح نماز ہے، جزو نماز نہیں، روح نماز ہے، جزو نماز نہیں. ہم میں اور تمہیں یہی فرق ہے، ہم روح کہتے ہیں، تم جز کہتے ہو، ہم کل کہتے ہیں، تم جز کہتے ہو. تمہاری کوشش ہے کہ علی کو جز منوائے. ابھی تو یہ عقل کی بات ہے کہ کل کی معنی کیا ہے اور جز کی کیا ہے. تم علی کو جز کہتے ہو، ہم روح کہتے ہیں، اور تم جز کہلوا کر علی کو ظاہر کرنا چاہتے ہو، ہم روح کہہ کر علی کو چھپانا چاہتے ہیں، کیونکہ روح کبھی ظاہر نہیں ہوتی. ابھی میں نے یہ جملہ دے دیا، سب کو فکر ہے، فکر کرے. علی روح عبادت ہے، روح کبھی ظاہر نہیں ہوتا. تم جز کو بنانے کی کوشش کر رہے ہو، ان کو اس سے ہٹ جاؤ، مڑ جاؤ. تو مولا فرماتے ہیں، امام موسیٰ بن جعفر سے روایت ہے، رسالت میں فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے اہل المرد والنفاق کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کیا علی تمہارا محتاج ہے؟ ان اللہ اکرم علی، خدا نے کائنات میں جتنی عزت علی کو بخشی ہے کسی کو نہیں بخشی. یا رسول اللہ، یہ عزت کیا ہے جو علی کو ہے؟ رسالت میں فرماتے ہیں، ان اللہ اکرم علی طوائیت الارض والجبال والسماء، خدا نے اطاعت علی میں رکھا ہے ان آسمان کو، زمین کو اور ان جبلوں کو. ان علی ولی اللہ قد اغنا عنکم مثلکم، علی خدا کا ولی ہے، کائنات پوری علی کے محتاج ہے، علی کسی کا محتاج نہیں. یا علی سل بجاہ محمد و آلہ، اے علی تو علی محمد اور اس کی آل کا واسطہ دے، خدا سے مانگ جو چاہے وہ ہوگا. فاراد علی بذالک، مجھے اس علی کی عزت کی قسم ہے، علی نے دعا نہیں مانگی، علی نے مصلی نہیں بچھایا، علی نے گر گرایا نہیں. فاراد علی، علی نے فقط ارادہ کیا، ان ينقلب الجبال الى فضة فانقلبت. بھائی جن کو عربی آتی ہے وہ تو میرا ساتھ دے نا. مجھے علی کی عزت کی قسم، علی نے ارادہ کیا، روایت کے لفظ علی نے ارادہ کیا کہ یہ جبال چاندی کے بن جائیں، وہ چاندی کے بن گئے. فاراد علی ان ينقلب ذهبا احمرا فانقلبت، فاراد علی ان ينقلب مسكا فانقلبت، فاراد علی ان ينقلب جواهرا فانقلبت، فاراد علی ان ينقلب عنبرا فانقلبت، فاراد علی ان ينقلب یواقیتا فانقلبت. علی نے جو جو چاہا وہ ہوتے گئے. اور رسالت میں آپ نے پھر اپنا چہرہ مبارک ان منافقین کی طرف کیا اور فرمایا، ان اللہ اغنا عنکم وعن اموالکم، خدا نے علی کو ان مالوں کو دے. محل جو دیکھ رہے ہو، سونا چاندی عنبر مسک یواقیت و جواہر، خدا نے ان کے ذریعے سے تم جیسوں
سے خدا نے علی کو تم جیسو سے مستغنی فرمایا اور علی تم جیسوں کا محتاج نہیں. وَكُلٌّ مِّنْهَا يَنْقَلِبُ إِلَيْهِ يُنَادِي. توجہ چاہتا ہوں، ابھی یہ جملے ہیں وَكُلٌّ مِّنْهَا يَنْقَلِبُ، جو ضمیر سمجھتے ہیں وہ ضرور بات کریں گے. وَكُلٌّ مِّنْهَا يَنْقَلِبُ إِلَيْهِ يُنَادِي. ہر چیز جبل میں سے جو ہوتی گئی، عنبر ہوتا گیا، مسک ہوتا گیا، سونا ہوتا گیا، چاندی ہوتی گئی، یونادی جیسے جیسے اپنی شکل چینج کرتی رہی، یونادی یا ابو الحسن یا ابا تراب